بٹ دا موسٹ ریمارکیبل تھنگ از دس، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے وین ایور یو فائنڈ اے مین، کہ جب آپ کو کوئی ایسا آدمی ملے ہو سیز، جو یہ کہتا ہو ہی ڈزنٹ بلیو ان اے ریئل رائٹ اینڈ رانگ، کہ وہ رائٹ اور رانگ کے آئیڈیا پر یقین نہیں رکھتا. یو ول فائنڈ دا سیم مین، تو آپ اسی آدمی کو دیکھیں گے گوئنگ بیک آن دس اے مومنٹ لیٹر، کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے اس نظریے سے ہٹ جائے گا. یعنی جس کا کہنا یہ ہے کہ وہ رائٹ اور رانگ کے نظریے کو نہیں مانتا، تو تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ اس نہ ماننے کے نظریے سے ہٹ جائے گا. ہی میں بریک ہز پرومس ٹو یو، جس وقت وہ آپ سے وعدہ توڑتا ہے، بٹ اف یو ٹرائی بریکنگ ون ٹو ہم، لیکن اگر آپ اس سے کیا ہوا وعدہ توڑیں گے، ہی ول بی کمپلیننگ، تو وہ یہ شکایت کر رہا ہوگا. اٹس ناٹ فیئر، یہ درست نہیں. بیفور یو کین سے جیک روبنسن، ذرا سی دیر میں وہ آپ سے فوراً کہے گا، بغیر کسی دیر کی یہ کہے گا کہ یہ فیئر نہیں ہے، آپ نے اچھا نہیں کیا وعدہ توڑ کر. جو یہ کہہ رہا تھا کہ وہ رائٹ اور رانگ کے اصول کو نہیں مانتا، جب آپ نے وعدہ توڑا تو فی الفور آنکھ جھپکنے میں وہ اپنے وعدے سے، اپنی اس بات سے، اپنے اس عہد سے، اپنے اس نظریے سے پھر جائے گا اور آپ کے خلاف شکایت کرتا ہوا نظر آئے گا کہ دیکھیں آپ نے اپنا وعدہ توڑ کر درست نہیں کیا. A nation may say treaties don't matter. بعض قومیں جب کسی کے ساتھ، دوسری قوموں کے ساتھ معاہدہ کرتی ہیں، تو وہ آپ کو کوئی قوم کی کہتی ہوئی ضرور سنائی دے گی کہ ان ٹریٹیز سے، ان معاہدوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بٹ دین دا نیکسٹ منٹ، لیکن اگلے ہی لمحے دے اسپوائل دیئر کیس بائی سیئنگ، وہ اپنی اس بات کو ضائع کر دیتے ہیں یہ کہہ کر دیٹ دا پرٹیکولر ٹریٹی دے وانٹ ٹو بریک واز این انفیئر ون، کہ ایک مخصوص معاہدہ جس کو انہوں نے توڑا ہے وہ ایک انفیئر تھا، وہ معاہدہ درست نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے توڑ دیا. بٹ ایف ٹریٹیز ڈونٹ میٹر، اور اگر ان معاہدوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اف دیر از نو سچ تھنگ ایز رائٹ اینڈ رانگ، اور اگر رائٹ اور رانگ جیسے اصول والے نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ان ادر ورڈز، دوسرے الفاظ میں، اف دیر از نو لا آف نیچر، اگر لا آف نیچر نہیں ہے، یعنی یہ انسانی ہیومن جو نیچر ہے اس کا لا موجود نہیں ہے، تو واٹ از دا ڈفرینس بٹوین اے فیئر ٹریٹی اینڈ این انفیئر ون؟ تو پھر ایک جائز اور ناجائز معاہدے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی اگر کوئی لا ہے ہی نہیں رائٹ اینڈ رانگ کا، تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ فیئر تھا یا انفیئر تھا، یہ جائز تھا یا ناجائز تھا؟ اٹ مینز جو اس کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، جب ان کی طرف کسی دوسرے کی وائولیشن ہوتی ہے تو وہ فوری طور پر اسی اصول کو آگے لے آتے ہیں جس کو پہلے وہ جس کا انکار کر رہے ہوتے ہیں. رائٹر کہتا ہے ہیونٹ دے گیون اوے دا فیکٹ دیٹ، کیا وہ اس حقیقت سے پیچھے نہیں ہٹ گئے، واٹ ایور دے سے، جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، دے ریئلی نو دا لا آف نیچر جسٹ لائک اینی ون ایلس، کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی طرح اس لا آف نیچر کو مان رہے ہیں جس کا وہ تھوڑی دیر پہلے انکار کر رہے تھے. اب اسی انکار کو وہ چھوڑ چکے ہیں. تو اس پیراگراف میں رائٹر نے ہمیں دو مثالیں دی ہیں، ایک عام شخص کی کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں رائٹ اینڈ رانگ کے نظریے کو نہیں مانتا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے دعوے سے یوں مکر جائے گا کہ جب آپ اس سے کوئی وعدہ کریں اور آپ وعدہ توڑ دیں تو وہ فوری طور پر آپ سے کہے گا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا. اب اس کا یہ کہنا آپ نے اچھا نہیں کیا، اٹ مینز وہ رائٹ اینڈ رانگ کے اس لا کو مان رہا ہے. اسی طرح دوسری اگزامپل وہ دیتا ہے کہ جب کوئی قوم کسی دوسری قوم سے کیے ہوئے معاہدے کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ ان معاہدوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی وہ بھی دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ رائٹ اینڈ رانگ کا لا کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن جو ہی اس سے کیا گیا کوئی دوسری قوم اس سے کیا گیا کوئی عہد توڑتی ہے، یا وہ خود کسی سے کوئی کیا گیا عہد توڑتی ہے، تو وہ یہ کہتی ہے کہ یہ جو معاہدہ تھا یہ جائز تھا، یہ معاہدہ ناجائز تھا. اگر رائٹ اینڈ رانگ کا لا ہے ہی نہیں تو پھر جائز اور ناجائز معاہدہ کہاں سے آ گیا؟ تو اٹ مینز رائٹر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بٹوین دا لائنز یہ میسیج دے رہا ہے کہ کوئی شخص ہو یا کوئی قوم ہو جو بظاہر انکار کر رہے ہوں
کہ رائٹ اینڈ رانگ کا اصول نہیں ہے یا لا آف نیچر نہیں ہے، تو جب ان کی طرف کوئی ایسی عہد شکنی آتی ہے تو وہ اپنی اس بات سے ڈھکے چھپے الفاظ میں وہ پھر جاتے ہیں اور اصل میں مان رہے ہوتے ہیں لا آف نیچر کو۔ اٹ سیمز دین وٹ وی آر فورسڈ ٹو بلیو ان ریئل رائٹ اینڈ رانگ، تو پھر اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہم مجبوراً رائٹ اینڈ رانگ کے اصول پر یقین رکھتے ہیں۔ پیپل میں بی سم ٹائمز مسٹیکن اباؤٹ دیم، ہو سکتا ہے بعض اوقات لوگ کوئی اس میں غلط فہمی کا شکار ہوں، جسٹ ایز پیپل سم ٹائمز گیٹ دیئر سمز رانگ، جیسے بعض اوقات لوگوں کو اپنے کئی معاملات میں غلطی ہو جاتی ہے۔ بٹ دے آر ناٹ اے میٹر آف میئر ٹیسٹ اینڈ اوپینین، لیکن یہ معاملے صرف اپنے کسی ذاتی ذوق کے یا کسی شوق کے نہیں ہیں، رائے کے نہیں ہیں، مور دین دا ملٹیپلیکیشن ٹیبل، یا جیسے کوئی پہاڑے یاد کرنے والا ٹیبل ہے، کوئی اس طرح نہیں ہے یہ باتیں۔ نو ایف وی آر اگریڈ اباؤٹ دیٹ، اگر ہم اس بات پر اتفاق کر چکے ہیں، آئی گو آن ٹو مائی نیکسٹ پوائنٹ، تو پھر میں اگلے پوائنٹ کی طرف جاتا ہوں، وچ از دس، اور میرا پوائنٹ یہ ہے، نن آف اس آر ریئلی کیپنگ دا لا آف نیچر، کہ ہم میں سے ہر کوئی، ہم سارے کے سارے لا آف نیچر کو فالو نہیں کر رہے ہوتے۔ if there are any exceptions among you، ہاں اگر کوئی ایکسیپشن ہے، کوئی استثناء ہے، اس میں سے کوئی بندہ مستثنیٰ ہے، اب I apologize to them، تو ان سے میں معذرت چاہتا ہوں، یعنی 100% نہیں کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو اس لا پر پوری طرح عمل درآمد کر رہا ہے تو اس سے میں معذرت چاہتا ہوں، وگرنہ جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ لا آف نیچر کو ڈس اوبے کر رہے ہوتے ہیں۔ they had better switch on to another station، اور بہتر ہے وہ کسی دوسرے مقام کی طرف چلے جائیں، for nothing I'm going to say concerns them، جو میں کہنے لگا ہوں ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، مطلب وہ لوگ میری تنقید کا مرکز نہیں ہیں، وہ لوگ دوسرے مقام پر ہیں، یعنی جن لوگوں کو میں صحیح سمجھتا ہوں وہ وہاں پر ہیں، اور وہ میری اس بات کو مائنڈ نہ کریں۔ اینڈ ناؤ ٹرننگ ٹو دی آرڈنری ہیومن بینگس ہو آر لیفٹ، اور اب میں ان لوگوں کی طرف آتا ہوں، عام لوگوں کی طرف، کہ جو باقی بچے ہیں، یعنی جو عام لوگ ہیں جو اس میری تنقید کا مرکز ہیں، جس میں اکثریت شامل ہے اور لا آف نیچر کو صحیح طرح وہ فالو نہیں کرتے، میں ان کی طرف آتا ہوں۔ I hope you won't misunderstand what I'm going to say، اور مجھے امید ہے کہ آپ میری بات کا غلط مطلب نہیں لیں گے۔ I'm not preaching، میں کوئی تبلیغ نہیں کر رہا۔ Heaven knows I'm not pretending، اور خدا جانتا ہے نہ ہی میں یہ بہانہ کر رہا ہوں that I'm better than anyone else، کہ دوسرے لوگوں سے میں بہتر ہوں، یعنی میں ایک عام مثال دینا چاہتا ہوں، اور میں خود بھی ان عام لوگوں میں شمار ہوں، میرا شمار ان سے ہٹ کر نہیں ہے، نہ میں اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھ رہا ہوں۔ I'm only trying to call attention to a fact، میں صرف آپ لوگوں کی توجہ ایک حقیقت کی جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ The fact that this year or this month or more likely this very day، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ آج کے اس سال، اس مہینے یا آج کے دن we have failed to practice ourselves the kind of behavior، ہم ناکام ہو گئے ہیں اس قسم کے رویے کو پریکٹس کرنے میں، ہم ناکام ہو چکے ہیں we expect from other people، جو ہم دوسروں سے چاہتے ہیں۔ یعنی بڑی بہترین اس نے بات کی ہے کہ اگر ہم اپنا جائزہ لیں، اپنی طرف دیکھیں، تو ہم اس سال کو دیکھ لیں، اس مہینے کو دیکھ لیں، یا آج کے دن کو دیکھ لیں، تو ہم اسی جو لا آف نیچر ہے، جو رائٹ اینڈ رانگ کا رول ہے، یا جو ہم دوسروں سے توقع کر رہے ہوتے ہیں، ایسا کرنے میں ہم خود ناکام ہو چکے ہیں۔ دیر may be all sorts of excuses for us، اور ہمارے لیے ڈھیر سارے بہانے ہوتے ہیں، ایکسکیوزز بہانے، ہمارے پاس ڈھیر سارے بہانے ہوتے ہیں، ہم اپنی غلط باتوں کو، اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس ڈھیر سارے بہانے ہیں۔ That time you were so unfair to the children was when you were very tired، مثال کے طور پر وہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ بچوں کے ساتھ انفیئر ہوئے ہیں، آپ نے اپنے بچوں پر بیجا سختی کی ہے، ان کے ساتھ
رویہ اچھا نہیں رکھا تو شاید وجہ یہ تھی کہ آپ تھکے ہوئے تھے. اب یہ جسٹیفیکیشن ہے کہ تھکاوٹ کی وجہ سے, موڈ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کے ساتھ مس بیہیو کیا گیا ہے. دیٹ سلائٹلی شیڈی بزنس اباؤٹ دا منی, یہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا پیسے والا معاملہ گڑبڑ ہو. دا ون یو ہیو آلموسٹ فارگاٹن, یا آپ کوئی چیز بھول چکے ہوں. کیم وین یو آر ویری ہارڈ اپ, یا کوئی معاملہ ایسے پیسوں کا پیش آیا ہو جس وقت آپ بدحالی کا شکار تھے, آپ کے پاس پیسے کی کمی تھی. اینڈ واٹ یو پرومس ٹو ڈو فار اولڈ سو اینڈ سو اینڈ ہیو نیور ڈن, کہ آپ نے کسی سے فلاں فلاں بات فلاں فلاں کام کرنے کا وعدہ کیا تھا, اینڈ ہیو نیور ڈن, آپ نہیں کر سکے. ویل یو نیور وڈ ہیو پرومسڈ, تو آپ کو وعدہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. ایف یو ہیڈ نون ہاؤ فرائٹفلی بیزی یو ور گوئنگ ٹو بی, جب آپ کو پتہ تھا کہ آپ بہت زیادہ مصروف ہونے والے ہیں. مطلب یہاں پہ اس نے مثال یہ دی ہے کہ ہم بحیثیت انسان ہم خود جو دوسروں سے توقع کر رہے ہوتے ہیں ویسا خود بیہیو نہیں کر رہے ہوتے. 2 ایگزامپلس نے دی ہیں کہ یہ دیا کہ بچوں کے ساتھ آپ کا رویہ اچھا نہیں ہے. بے شک اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ تھکاوٹ کا شکار ہیں, آپ کا موڈ آف ہے, یا آپ نے کسی سے کوئی مالی امداد کا وعدہ کیا ہے اور جس وقت وہ ٹائم آیا ہے آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, یا آپ کسی اور وجہ سے کہیں نہ کہیں کسی وجہ سے آپ بیزی ہو گئے ہیں. تو رائٹر کہتا ہے پھر آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ایسا وعدہ ہی نہ کرتے. اینڈ ایز فار یور بیہیویئر ٹو یور وائف, اور جہاں تک آپ کا اپنی بیوی سے رویہ ہے اور ہسبینڈ یا خاوند سے, ایف آئی نیو ہاؤ اریٹیٹنگ دے کوڈ بی, اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ کتنا اریٹیٹنگ ہے, آئی ووڈنٹ ونڈر ایٹ اٹ, تو میں اس پر سوچتا ہی نہ. اینڈ ہو دا ڈکنز ایم آئی اینی وے, اور میں کون ہوتا ہوں ایسا کہنے والا, میں کون ہوتا ہوں ایسا سوچنے والا. آئی ایم جسٹ دا سیم, میں تو وہی ہوں, یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے. دیٹ از ٹو سے آئی ڈونٹ سکسیڈ ان کیپنگ دا لا آف نیچر ویری ویل, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خود لا آف نیچر کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا یا اس کو فالو نہیں کر رہا. اینڈ دا مومنٹ اینی ون ٹیلز می آئی ایم ناٹ کیپنگ اٹ, اور جب کوئی بندہ مجھے یہ بتائے گا کہ میں لا آف نیچر کو پورا نہیں کر رہا, دیر اسٹارٹس اپ ان مائی مائنڈ اے اسٹرنگ آف ایکسکیوزز, تو میرے ذہن میں ایک بہانوں کی قطار لگ جاتی ہے. ایز لانگ ایز یور آرم, یعنی جتنی زیادہ آپ سوچ لیں اتنی زیادہ میرے ذہن میں بہانے بننا شروع ہو جاتے ہیں. دا کویسچن ایٹ دا مومنٹ از ناٹ ویدر دے آر گڈ ایکسکیوزز, فی الحال سوال یہ نہیں کہ میرے بہانے اچھے بہانے ہیں. دا پوائنٹ از دیٹ, اصل بات یہ ہے, دا مومنٹ از ناٹ ویدر دے آر گڈ ایکسکیوزز, دا پوائنٹ از دیٹ, اصل بات یہ ہے, they are one more proof of how deeply whether we like or not we believe in the law of nature. ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہم لا آف نیچر کو بلیو ضرور کرتے ہیں. مطلب میرے بہانے کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں, لیکن ایک بات ضرور ثابت ہوتی ہے کہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں لیکن اندر سے ہم لا آف نیچر کو قبول کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. فالو نہ بھی کریں اس کو مان رہے ہوتے ہیں, اور وہی جب ہم بہانے بناتے ہیں تو دراصل ہم یہ تسلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ دیر از اے لا آف نیچر. اف وی ڈنٹ بلیو ان ڈیسنٹ بیہیویئر, اگر ہم اچھے بیہیویئر پر یقین نہ کرتے ہوں, وائی شوڈ وی بی سو اینکشیس ٹو میک ایکسکیوزز, تو ہم اتنے بے چین کیوں ہوں ایسے بہانے بنانے پر. فار ناٹ ہیونگ بیہیو ڈیسنٹلی, اچھا رویہ نہ رکھنے پر ہم اتنے بہانے بنانے پر بے چین کیوں ہو جاتے ہیں اگر ہم ان ڈیسنٹ بیہیویئرس کو نہیں مانتے تو. دا ٹروتھ از سچ یہ ہے, وی بلیو ان ڈیسنسی سو مچ, ہم ڈیسنسی پر, ہم اس اعلیٰ روایات پر اتنا زیادہ ایمان رکھتے ہیں. وی فیل دا رول آف لا پریسنگ آن اس, سو کہ یہ رول آف لا ہمیں پریس کر رہا ہوتا ہے, ہمیں زور دے رہا ہوتا ہے کہ ہم اس بات کو مانیں. دیٹ وی کانٹ بیئر ٹو فیس دا فیکٹ, جس وقت ہم کسی حقیقت کو فیس نہیں کر سکتے, وی آر بریکنگ اٹ, یا ہم اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ کانسیکوینٹلی وی ٹرائی ٹو شفٹ دا رسپانسبلٹی, اور نتیجتاً ہم اس ذمہ داری کو شفٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فار یو نوٹس دیٹ اٹ از اونلی فار آر بیڈ بیہیویئر, اور دیکھا آپ نے, اٹ از اونلی فار آر بیڈ بیہیویئر, یہ ہمارا بیڈ بیہیویئر ہوتا ہے, دیٹ وی فائنڈ آل دیز ایکسپلینیشنز,
جس کے لیے ہم ایسی ساری ایکسپلینیشنز ڈھونڈتے ہیں. ہم بہانے اپنے بیڈ بیہیویئر کے لیے ڈھونڈتے ہیں. We put our bad temper down to being tired or worried or hungry. ہم اپنے اس بد مزاجی کو کم کرتے ہیں being tired or worried or hungry جس وقت ہم تھکے ہوتے ہیں, گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں یا بھوکے ہوتے ہیں. We put our good temper down to ourselves. تو ہم اپنی جو خوش مزاجی ہے اس کو اپنے ساتھ ہی کم کر لیتے ہیں. Well, those are the 2 points I wanted to make. یہی 2 باتیں میں کرنا چاہتا تھا. First, that human beings all over the earth, کہ جو انسان ہیں پوری روئے زمین پر, have this curious idea, ان میں یہ تجسس پایا جاتا ہے that they ought to behave in a certain way, انہیں ایک خاص انداز میں بیہیو کرنا چاہیے. And can't really get rid of it, اور یقیناً وہ اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے. Secondly, that they don't in fact behave in that way, they know the law of nature. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس انداز سے بیہیو کرتے ہی نہیں ہیں. They know the law of nature, وہ law of nature کو جانتے ہیں. They break it, اس کو توڑتے ہیں. These 2 facts are the foundation of all clear thinking. اور یہی 2 چیزیں واضح thinking کی, سوچ کی بنیاد ہیں about ourselves and the universe we live in. ہمارے اور اس یونیورس کے درمیان جہاں ہم رہتے ہیں, یہی 2 چیزیں بنیاد ہیں. یعنی رائٹر کنکلوڈ یہ کر رہا ہے, کہتا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ بطور ہیومن بینگ پوری زمین پر ہم اس آئیڈیا کو رکھتے ہیں اور یقیناً ہم اس سے جان نہیں چھڑا سکتے. ہم چاہیں یا نہ چاہیں لا آف نیچر کو ہم مانتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے بیہیو نہیں کرتے جیسے ہمیں کرنا چاہیے, اور لا آف نیچر کو ہم توڑتے ہیں. اور یہی 2 فیکٹس جو ہے نا ہماری ایک اچھی سوچ کی بنیاد ہیں اور اس یونیورس کو بہتر بنانے کی بنیاد ہیں جس میں ہم رہ رہے ہیں.